الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اسقل صلاة علی المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر او کما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ مسلم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 جمعے سے میں آپ کو فجر کی نماز کے متعلق بتا رہا ہوں کہ فجر کی نماز کا کیا ثواب ہے اور فجر کی نماز کی کیا فضیلتیں ہیں۔ تو فجر کی نماز کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس نماز کا قرآن میں ذکر فرمایا وقرآن الفجر، کہ فجر کا وقت جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے۔ فجر کا وقت جو ہے وہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ اس وقت میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی بدلتے ہیں۔ صبح کے فرشتے شام میں چلے جاتے ہیں اور شام کے فرشتے یعنی جو عصر کی نماز میں جو فرشتے آتے ہیں وہ صبح فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ تو کتنا مقدس وقت ہوگا وہ کہ جس وقت کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی تبدیلی کا وقت بنا دیا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کو بھول گیا ہے۔ فجر کی نماز ہمارے معاشرے نے بالکل چھوڑ دی ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آج کل فجر کے پابند پائے جاتے ہیں۔ فجر کے پابند نہیں ہیں بلکہ ظہر کے بھی پابند آپ کو ملیں گے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، یہ چاروں نماز کے پابند آپ کو مل جائیں گے۔ ویسا تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ 4 نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب آپ غور و فکر کریں گے دیکھیں گے تو یہ 4 نمازوں میں لوگ آ ہی جاتے ہیں۔ لیکن فجر کی نماز اکثر جو ہے مسلمانوں نے اور پوری امت میں سے بعض لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو فجر کی نماز کے پابند ہیں، ورنہ امت کے اکثر مسلمان ایسے ہیں کہ جو فجر کی نماز کو بھول گئے ہیں، اور فجر کی نماز جنہوں نے بالکل بھلا دی ہے۔ کیونکہ لوگ بہانہ لگاتے ہیں کہ فجر کی نماز میں مشقت زیادہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر مشقت زیادہ ہے تو کیا ہوا، ثواب بھی تو زیادہ ہے، فضیلت بھی تو زیادہ ہے۔ جس چیز میں جتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے اس چیز میں ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ثواب کیا حاصل کرنا چاہتے ہو آپ؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، یعنی فجر کے وقت کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی۔ تو آپ خود سوچیں کہ کیا فضیلت والی نماز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں جو فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کے وقت میں برکت رکھ دے۔ حالانکہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں، 24 گھنٹے میں سے کسی 1 گھنٹے کی یا کسی اور وقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی برکت کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے تو صبح کا وقت جو ہے فجر کا وقت، اس وقت میں برکت ہو، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی فجر کی نماز کے وقت سے محروم ہو گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیر و برکت کی دعا ہے اس دعا سے بھی محروم ہو گیا۔ اور خوش نصیب ہے وہ انسان جو نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ آدمی خوش ہو جائے، خوش قسمت اور خوش نصیب انسان ہے وہ آدمی جو فجر کی نماز میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے اور نماز فجر جو ہے وہ جماعت سے پڑھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راضی ہونے کی علامت ہے کہ اس آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا کہ جو آدمی نماز فجر جماعت سے پڑھتا ہے۔ نماز فجر میں اٹھنا اور مسجد جانا، وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے پھر بھی آدمی وضو کر رہا ہے، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہے پھر بھی آدمی اٹھ رہا ہے، بستر چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ہے پھر بھی آدمی بستر چھوڑ رہا ہے، گھر چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ہے، روم چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ہے، لیکن دل نہ کرنے کے باوجود بھی ساری چیزوں کو چھوڑ کر مسجد آدمی جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور یہ خوش قسمتی کی علامت ہے کہ یہ آدمی خوش قسمت انسان ہے کہ جو آدمی صبح میں اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے۔ اور یہ آدمی خود اندازہ لگا لے کہ جنت کے دروازے میرے لیے کھل گئے، یعنی جو آدمی اتنی محنت اور اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود مسجد جاتا ہے تو یہ آدمی خود اندازہ لگائے کہ جنت کے دروازے میرے لیے کھل گئے، اور تمام عذابات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، اور تمام ہر چھوٹے بڑے عذابات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ہے۔ کیونکہ یہ آدمی اتنی مشقت اٹھا کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھ رہا ہے، تو یہ اسی بات کی علامت ہے کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھل چکے ہیں۔ لیکن جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ ہوں، میں بدترین بندہ ہوں، خبیث بندہ ہوں اور بدقسمت انسان ہوں، اور میں منافق ہوں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اسقل صلاۃ علی المنافقین، کہ جو منافق ہیں، منافق وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے،
فجر کی نماز منافق پر بڑی بھاری ہوتی ہے، صلاۃ الفجر، کہ فجر کی نماز منافق پر بڑی بھاری ہوتی ہے، اور منافق جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کو ایک بوجھ محسوس کرتا ہے، وہ فجر کی نماز کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا ہے، نہ کوئی مشقت اٹھاتا ہے۔ تو ایسا آدمی یہ سوچے کہ میں تو بڑا خبیث انسان ہوں، بڑا بدترین انسان ہوں، اور بڑا جو ہے بدقسمت انسان ہوں اور منافق انسان ہوں، یہ تو منافق کی علامت ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ بلکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ منافق ان دو نمازوں میں حاضر نہیں ہوتا ہے، منافق ان دو نمازوں میں مسجد میں نہیں جاتا ہے، منافق یہ دو نمازیں نہیں پڑھتا ہے۔ عشاء میں جلدی سو جاتا ہے، نہیں تو عشاء میں کاروبار میں رہتا ہے، ٹی وی دیکھنے میں رہتا ہے اور فون دیکھنے میں رہتا ہے، کچھ بھی ایسے غلط سلط کام میں رہتا ہے، اور فجر میں سویا ہوا رہتا ہے۔ تو جو آدمی ان دو نمازوں میں مسجد میں جا کر حاضر نہیں ہوتا ہے، وہ آدمی یہ خود بخود سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ تو فجر کی نماز میں نہیں جا رہا ہے، اور یہ سوچ لے کہ جنت کے دروازے میرے لیے بند ہو چکے ہیں، میرے لیے تو جہنم کے دروازے کھل چکے ہیں، جنت کے دروازے بند ہو گئے۔ ایسا آدمی جو نماز فجر میں مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کرتا ہے جماعت کے ساتھ، ایسا آدمی اپنی قسمت پر روئے، اپنی بدقسمتی پر روئے، آنسو بہائے، گڑ گڑائے، توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں کیسا بدقسمت انسان ہوں۔ سوچے اپنے بارے میں کہ میں آخر میں کیوں نماز فجر میں مسجد میں نہیں جا رہا ہوں، کیوں سوچے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، مسجد نہیں جا رہا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا انسان ہے کہ اس کے کان میں اور اس کے منہ میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ جب شیطان منہ میں اور کان میں اس کے پیشاب کرے گا تو اس کا دل جو ہے گندا ہو گیا، جب دل گندا ہوگا تو چہرہ بھی گندا ہوگا، روح بھی گندی ہوگی۔ تو ایسا گندا چہرہ، گندا دل، گندی روح لے کر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ کیسے؟ ہر وہ آدمی سوچے کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، ہر وہ آدمی سوچے کہ میں ایسا گندا چہرہ لے کر، ایسے لعنت سے بھرا ہوا چہرہ لے کر، اور میرے چہرے پر اتنے داغ، اتنے دھبے، نماز چھوڑنے کے اتنے داغ، اتنے دھبے میرے چہرے پر جو لگ گئے ہیں، اتنا جو لعنت سے بھرا ہوا چہرہ، میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گا قیامت کے دن، اور کیسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کروں گا؟ اور جس دن آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، یہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ میری یہ شکل اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، میری شکل اور میرا چہرہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ کو اگر میں پسند ہوتا، میرا چہرہ پسند ہوتا، میری شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتی، میری روح اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتی، میری پاکیزہ روح، میرا پاکیزہ چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا پسند کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا چہرہ اسی لیے دیکھنا پسند نہیں فرما رہے، اور اسی لیے مجھے مسجد میں ہر دن نہیں بلا رہے اللہ، کیونکہ میں اللہ کا ناپسندیدہ انسان بن چکا ہوں، میں خبیث ترین انسان بن چکا ہوں، اور میں منافق بن چکا ہوں۔ اور جو آدمی ہر دن نماز فجر سے محروم ہے، اس کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی محرومی پر روئے کہ میں کیسا بدقسمت انسان ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ مجھے کیوں نہیں بلا رہے۔ آدمی اپنی قسمت پر روئے، آخر میں ہر دن نماز فجر سے محروم کیوں ہو رہا ہوں؟ کیا میری شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی بدترین شکل ہے؟ کیا میں اتنا جو ہے خبیث ترین انسان بن چکا ہوں کہ کسی ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہیں بلا رہے ہیں مسجد میں نماز فجر میں، اور میں ایسا نکما اور ناکارہ انسان بن چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فجر میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے مسجد میں؟ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو رونے کا مقام ہے۔ اور جن لوگوں کو مہینے گزر گئے، کئی ماہ ہو گئے نماز فجر ادا کیے ہوئے جماعت کے ساتھ مسجد میں، تو ایسا آدمی تو اپنی بدقسمتی پر روئے، گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، یا اللہ جو شیطان میرے اوپر حاوی ہو چکا ہے، جو شیطان نے میرے اوپر قبضہ کر لیا ہے، شیطان میرے اوپر غالب آ گیا ہے، اللہ مجھے اس شیطان سے بچا، میری حفاظت فرما۔ اور جو میں اللہ سے اتنا دور ہو چکا ہوں کہ اللہ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں فرما رہے، اللہ مجھے مسجد میں بلانا بھی پسند نہیں فرما رہے، تو اس بات کو سوچ کر ایسا آدمی روئے کہ جس کو کئی مہینے ہو گئے نماز فجر میں مسجد میں گئے ہوئے۔ جو نماز فجر میں مسجد میں جاتا نہیں ہے، ایسا آدمی کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسا آدمی کو تو رونے کی ضرورت ہے کہ ایسا آدمی روئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، گڑ گڑائے، یا اللہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ جس گناہ کی نحوست میری فجر کی نماز میں پڑ گئی، میری جو نحوست ہے اس نحوست نے مجھ سے فجر کی نماز چھین لی۔ ایسا آدمی روئے۔ اور شیطان جو کوشش کرتا ہے، سب سے زیادہ شیطان فجر کی نماز کے لیے کوشش کرتا ہے، کسی اور نماز کے لیے شیطان اتنی کوشش نہیں کرتا ہے۔
शैतान जो कोशिश करता है वो फजर की नमाज किसी तरह ये आदमी फजर की नमाज छोड़ दे, शैतान ये कोशिश करता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप देख लें, नमाज फजर में जाकर आप अपनी मस्जिदों को देख लें, अपनी बस्ती की मस्जिद, अपने महल्ले की मस्जिद, अपनी गली की मस्जिद, अपने गांव की मस्जिद, अपने शहर की मस्जिद देख लें। आप खुद देख लें, अपनी मस्जिदों को जाकर देख लें आप कि मस्जिद जो खाली है फजर की नमाज में, वो चीख चीख कर बता रही है कि शैतान सबसे ज़्यादा जो कोशिश करता है वो फजर की नमाज में कोशिश करता है। दूसरी नमाज़ों में कोशिश करता है शैतान, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि आप दूसरी ज़ोहर में देख लें, आप असर में देख लें, मगरिब इशा में देख लें, आपको 15-20 आदमी मिल जाएंगे। लेकिन आप फजर की नमाज में जाए, वही गिने चुने लोग, बस वही जितने भी आप खुद अंदाज़ लगा सकते हैं, वही गिने चुने लोग जो हर दिन आते हैं, वही फजर की नमाज में आते हैं। कोई नया आदमी, कोई नया मुसलमान या पूरी बस्ती के मुसलमान, पूरे गांव के, पूरे महल्ले के, पूरे गली के किसी दिन आप देखो, आपको दिखेंगे नहीं कि किसी दिन पूरे महल्ले बस्ती के मुसलमान सारे के सारे आ गए, आज फजर की नमाज में हमारी मस्जिद फुल हो गई। ये खाली मस्जिदें चीख चीख कर बता रही हैं कि अल्लाह तुमसे नाराज़ हो चुका है। फजर की नमाज में जो आदमी नहीं आता है, जो अपने घर में पड़ा हुआ सोता रहता है, हर आदमी ये सोच ले कि ये नहुसत ये बता रही है कि अल्लाह तुझसे नाराज़ है। और ये मस्जिदें चीख चीख कर बता रही हैं कि फजर की नमाज में जो आदमी नहीं जाता है, ये खाली मस्जिदें चीख चीख कर बता रही हैं कि अल्लाह तुमसे सख्त नाराज़ हो चुका है, अल्लाह की पकड़ तुम्हारे ऊपर आ चुकी है और शैतान हावी हो चुका है। तो शैतान जो कोशिश करता है वो नमाज फ़जर में सबसे ज़्यादा कोशिश करता है कि नमाज फ़जर आदमी ना पढ़ सके। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आप शैतान की बात मान रहे हैं, अल्लाह की बात मान रहे हैं। आप जिसकी बात मान रहे हैं बस आप उसी के बंदे हो। अगर आप शैतान की बात मान रहे हो तो शैतान के बंदे हो, अगर आप अल्लाह की बात मान रहे हो तो आप अल्लाह के बंदे हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि फ़जर की नमाज़ सबसे आसान नमाज है, सबसे हल्की नमाज है। ये वो नमाज है कि जिस नमाज में सिर्फ 4 रकात है, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज़। सिर्फ 2 रकात फ़र्ज़ आपको पढ़ना है। कोई दूसरी नमाज़ों में 4 रकात हैं, 3 रकात है, इसमें सिर्फ 2 रकात है। सबसे हल्की नमाज, सबसे आसान नमाज और सबसे कम रकात हैं इस नमाज में। और ये जो वक्त है फजर का वक्त, ऐसा वक्त है कि इस वक्त में ना कोई कारोबार को जाता है, ना कोई दुकान पर जाता है, ना कोई काम पर जाता है। इस वक्त में ना कोई शादी होती है, ना कोई वलीमा होता है, ना कोई दावत होती है, ना कोई इस वक्त में आपके पास फ़ोन करेगा, ना आप किसी को फ़ोन करते हो, ना कोई बुलाता है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि फजर की नमाज़ के वक्त किसी की दावत है, या फजर की नमाज़ के वक्त आपको किसी ने फ़ोन करा हो कि भाई आइए आपकी जो है हमारे घर में दावत है फजर की नमाज़ के वक्त। ये वक्त बिल्कुल सुकून भरा वक्त है, सुकून से भरा हुआ वक्त है, राहतों से भरा हुआ वक्त है और बिल्कुल ठंडा वक्त है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 574, हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया कि जो शख्स 2 ठंडी नमाज़ें पाबंदी के साथ पढ़ेगा, वो आदमी जन्नत में दाखिल हो गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी फजर की नमाज़ पढ़ लेता है, वो आदमी अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में और अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मेदारी में आ जाता है वो आदमी। और ये वक्त ऐसा है कि फ़रिश्ते बदलने का वक्त है। फ़रिश्ते इस वक्त में फजर के वक्त में तब्दील होते हैं कि फजर के वक्त में जो असर के वक्त में कल आए थे फ़रिश्ते, वो फजर के वक्त में चले जाएंगे, अब फजर के वक्त में दूसरे फ़रिश्ते आएंगे। इतना मुबारक वक्त है, इतना बरकतों वाला वक्त है। और ये ऐसा वक्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ लेगा और फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ लेगा, तो उसको रात भर इबादत का सवाब मिलेगा। और रिज़्क़ तकसीम होने का वक्त है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रख दे। जो सुबह का वक्त है उस वक्त में मेरी उम्मत के लिए बरकत का वक्त रख दे कि जो मेरी उम्मत का आदमी फजर के नमाज में उठेगा, सुबह उठेगा, मस्जिद जाएगा, जमात से नमाज अदा करेगा, दुआ करेगा, ज़िक्र करेगा, तिलावत करेगा, कुरान पढ़ेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के, उस मुसलमान के रिज़्क़ में, दुकान में, कारोबार में बरकत रख देते हैं। ये दुआ किसने की है? ये दुआ मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बरकतों वाला वक्त है। और फजर का वक्त तो ऐसा वक्त है कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श जो है वो पहले आसमान पर आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हर दिन, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर दिन ये निदा आती है कि कौन है जो इस वक्त में मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला है, कौन है जो अपनी परेशानियों को हल कराने वाला है, मुझसे परेशानी को हल करा लिया जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर दिन पुकार लगाई जा रही है। और ये ऐसा वक्त है कि इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को भेजते हैं कि जाओ रिज़्क़ तकसीम करो। अब जो आदमी सोता रहता है, नहीं उठता है, तो उसका रिज़्क़ फ़रिश्ता लेकर तो आता है, लेकिन जब वो सोता रहता है तो फिर से फ़रिश्ता वापस चला जाता है। अब अगर आपको रिज़्क़ चाहिए तो आप सुबह में उठे, फजर की नमाज़ अदा करें, तो फ़रिश्ता जब आएगा तो आपको भी रिज़्क़ जो है देकर जाएगा,
کیونکہ رزق تقسیم کرنے کا وقت ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے فجر کے وقت۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت میں رزق دینا چاہ رہے ہیں، رزق بانٹنا چاہ رہے ہیں، تبھی تو روزانہ ہر دن فرشتوں کو بھیج رہے ہیں۔ لیکن اب جو آدمی نہیں اٹھتا ہے محروم تو وہ ہے نا، اس کی غلطی ہے خود، یہ قسمت کی، تقدیر کی، اللہ کی کوئی غلطی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رزق دینا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو رزق تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی لینا نہ چاہے تو اس سے بڑا منحوس انسان کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ کاش کہ صبح فجر کی نماز میں اٹھتے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے، ذکر کرتے، تسبیح پڑھتے، دعا کرتے، اور پھر آپ خود اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں کیا برکتیں ہونے والی ہیں، آپ کے کاروبار میں کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر اترنے والی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح پھر دیکھیں آپ کے کاروبار میں کس طرح جو ہے چار چاند لگنے والے ہیں، کس طرح آپ کے کاروبار کی ہر بری چیز سے حفاظت ہوگی۔ اب یہ جو آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ نحوست ہے نماز فجر کی۔ نماز فجر جو آپ نہیں پڑھو گے تو یہ نماز فجر نہ پڑھنے کی نحوست ہے، جو آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کا کاروبار جو ٹھپ ہو جا رہا ہے ہر دن، یہ جو برکت نہیں ہو رہی ہے، بے برکتی جو گھر میں پھیلی ہوئی ہے، کاروبار میں جو بے برکتی پھیلی ہوئی ہے، یہ ساری نحوست ہے، یہ ساری جو نحوست ہے یہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کی ہے۔ اور جو گھر میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، فتنہ ہے، فساد ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، اور جو گھر میں اتنا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، یہ ماحول اسی لیے بنا ہوا ہے کہ یہ نحوست ہے، فجر کی نماز نہ پڑھنے کی نحوست کی وجہ سے یہ ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ فجر کی نماز آپ ادا کریں۔ اب کبھی سوچیں کہ میں فجر کی نماز پڑھتا نہیں ہوں، میرے گھر میں کس طرح برکت ہو جائے گی؟ فجر کی نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گھر کے لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، فتنہ ہے، فساد ہے، دشمنی، عداوت ہے، بغض ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، ہرگز یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور گھر میں ایک آدمی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، پورا گھر جو ہے وہ بے نمازی ہے، تو سارے گھر والوں کی جو نحوست ہے وہ پورے گھر پر اس طرح پڑ رہی ہے کہ سارے گھر کے لوگ کما رہے ہیں، سارے گھر کے لوگ کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی برکت ہونے کا نام نہیں دے رہی ہے۔ یہ نحوست ہے، اتنے سارے لوگ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کی نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے، جو برکت نہیں ہو رہی ہے، جو کاروبار نہیں چل رہا ہے، جو کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، جو رات دن کمانے کے باوجود بھی خوب کما رہا ہے، دبا کے کما رہا ہے، پھر بھی برکت نہیں ہو رہی ہے، کہاں وہ پیسے چلے جا رہے ہیں، کہاں پیسے ختم ہو رہے ہیں، یہ ساری نحوست جو ہے وہ فجر کی نماز نہ پڑھنے کی ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کے تو ایسے حالات ہو گئے، اتنے بدترین حالات ہو گئے کہ ہمارے گھر میں کبھی اس ٹاپک پر بات بھی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی والد صاحب یا والدہ ہیں وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، پوتوں کو، پوتریوں کو، نواسے نواسیوں کو، دامادوں کو، بہوؤں کو بٹھائیں، سب آپس میں ایک دوسرے کو بٹھائیں، اور بٹھا کر کبھی آپس میں یہ بات کی ہو کہ بھئی کون کون ہے جو ہر دن فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں تو وہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کبھی کوئی بات یہ ہو تو آپ بتائیں۔ گھر میں کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بات ہوئی، کبھی زندگی میں کوئی گھر میں ایسی بات نہیں ہوئی کہ فجر کی نماز کے متعلق کوئی بات ہوئی ہو کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیوں نہیں پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کو کچھ انعام دیا جائے گا۔ گھر میں کوئی ایسا نظام بھی ہونا چاہیے کہ جو آدمی ہمارے گھر میں سے فجر کی نماز روزانہ پڑھے گا، بیٹا ہے، بیٹی ہو، بہو ہے، داماد ہے، اور جتنے بھی لوگ گھر میں ہیں ان تمام کے لیے کوئی انعام منتخب کیا جائے کہ بھئی جو آدمی ہر دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا، یا جو خواتین گھر میں ہر دن فجر کی نماز پڑھے گی اس کو یہ انعام دیا جائے گا، اس کو یہ انعام ملے گا۔ کبھی گھر میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی انعام گھر میں دیا جاتا ہے تو والدین جو برتھ ڈے پر انعام دیتے ہیں بچوں کو، حالانکہ وہ منانا ہی نہیں ہے، وہ اسلام میں ہے نہیں منانا، جو اسلام میں منانا جائز ہے ہی نہیں، اس چیز پر جو ہے وہ انعام دے جا رہے ہیں، انعام تقسیم کیے جا رہے ہیں، اس چیز پر جو ہے اپنے بچوں کو شاپنگ کرائی جا رہی ہے۔ لیکن جو فجر کی نماز کا وقت، لیکن جو نماز فجر ہے جو کہ فرض ہے پڑھنا، جس کو چھوڑ نہیں سکتے، نماز چھوڑنا حرام ہے، ناجائز ہے، جو آدمی نماز چھوڑے گا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ اپنا آپ کو مسلمان نہ کہے۔ جس آدمی کی عادت ہو گئی ہے فجر کی نماز چھوڑنے کی، تو اب گھر میں کون سی بات ہوتی ہے؟ گھر میں دکان کی بات ہوتی ہے، کاروبار کی بات ہوتی ہے، پیسے کی بات ہوتی ہے، دعوت کی بات، ولیمے کی بات، یہاں دعوت میں جانا، وہاں دعوت میں جانا، یہاں سے اتنے پیسے کمانا، وہاں سے اتنے پیسے لانا، یہ ساری دولتوں کی بات ہوتی ہے، یہ اس طرح کی ساری باتیں ہوتی ہیں، اور دولت جمع کرنے کی بات ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دولت سے محبت ہے، کاروبار سے محبت ہے، دکان سے محبت ہے، پیسوں سے محبت ہے، اس لیے جس آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اسی ٹاپک پر بات کرتا ہے، وہ وہی بات کرتا ہے۔ کاش کہ تمہیں فجر کی نماز سے محبت ہوتی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے، تمہیں اس بات کی محبت ہوتی تو تم بات بھی کرتے، لیکن جب تمہیں محبت ہی نہیں ہے تو کہاں سے بات کریں گے؟ آج یہ مسلمانوں کے ایسے حالات ہو گئے ہیں۔
اور بات اس لیے بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے۔ کاش کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی بات پر یقین ہوتا جب حضور نے فرما دیا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اب صبح کے وقت میں اٹھتے، فجر کی نماز پڑھتے، دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا، لیکن ہمیں ان تمام باتوں پر کوئی یقین نہیں ہے۔ جب ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں ہے تو آپ خود دیکھ لیں فجر کی نماز میں مسجدوں میں جا کر کیا حال ہے۔ فجر کی نماز میں مسجدیں بالکل خالی ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز میں جو مسجد خالی ہے وہ مسجد خالی بتا رہی ہے کہ اب مسلمانوں کو اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے، اپنے نبی کی بات پر اعتبار نہیں ہے۔ اگر نبی کی بات پر یقین ہوتا کہ حضور نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے، صبح کے وقت میں برکت ہے، جو آدمی فجر کی نماز میں جائے گا اور نماز فجر جماعت سے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار میں 4 چاند لگائیں گے، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، گھر میں محبت پیدا ہوگی، تمام لڑائی سے جھگڑوں سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اگر ان تمام باتوں پر یقین ہوتا تو ہماری مسجدیں فل ہوتی۔ اب یہ مسجدیں جو خالی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اب مسلمانوں کو اپنے نبی کی بات پر اعتبار نہیں ہے، اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے۔ نبی کی بات پر یقین نہیں ہے تبھی تو آج ہمیں بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ورنہ آج ہمیں بتانے کی کیا ضرورت پڑتی، ورنہ ہمیں تو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم جب ساری بستی، سارا محلہ اور سارے مسلمان نمازی ہوتے اور فجر کی نماز کے لیے جیسا اذان دی گئی اور اذان کے بعد فوراً مسجد فل ہو گئی ہے تو پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی سارے لوگ مسلمان ہیں یہاں پر، اور سارے لوگ الحمدللہ جو مسلمان ہیں وہ نماز کے پابند ہیں، سارے لوگ جو ہے وہ نماز فجر میں مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ہمارے پاس کوئی ٹاپک نہ بچتا کہ ہم کسی کو بتائیں، نماز فجر کی فضیلت بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب نماز فجر کے متعلق جو بتایا جا رہا ہے، جو لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، وہ اس لیے بتایا جا رہا ہے، اس لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ آج ایسے حالات ہو گئے کہ فجر کی نماز میں سارا محلہ جو ہے وہ سستی کا اور کاہلی کا شکار ہو چکا ہے۔ ساری بستی سو رہی ہے، ساری گلی سو رہی ہے، اور ساری بستی اور سارا محلہ اور ساری گلی جو ہے سنسان ہے بالکل۔ سارے لوگ جو ہے، ساری بستی جو ہے وہ غفلت کے شکار ہو چکے ہیں، غفلت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ساری بستی کے لوگ مسلمان ہیں لیکن تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ غافل بن چکے ہیں، فجر کی نماز سے بالکل غافل بن چکے ہیں، فجر کی نماز کو بالکل بھول چکے ہیں۔ ساری بستی، سارا محلہ، سارا گاؤں، ساری گلی جو ہے وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو چکے ہیں۔ سستی کاہلی کے نہیں بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا یہ لوگ جو ہے وہ شیطان کا شکار ہو چکے ہیں۔ شیطان ان لوگوں کے اوپر حاوی ہو چکا ہے، کیونکہ جس آدمی کے اوپر شیطان حاوی ہو چکا ہے وہ آدمی نیک کام نہیں کرے گا، وہ آدمی اچھے کام نہیں کرے گا، وہ آدمی کوئی ایسا کام کرے گا نہیں، بلکہ وہ آدمی تو کیا کام کرے گا؟ غلط کام کرے گا، گناہ کے کام کرے گا۔ نماز چھوڑنا گناہ کا کام ہے، اس کو پتہ ہے لیکن پھر بھی چھوڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ اس لیے جب سارا محلہ، ساری بستی نماز فجر کو بھول گئی ہے اور بستی کے سارا لوگ جو ہے وہ فجر کی نماز میں سوئے ہوئے رہتے ہیں تو یہی لعنت ہے۔ اسی لعنت اور پھٹکار کی وجہ سے آج ہمارے چہروں کی رونق جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ آپس میں اتنا بغض، آپس میں لڑائی، دشمنی، عداوت جو ہے وہ محلے میں، ایک دوسرے کا گھر سامنے ہے لیکن ایک دوسرے سے آمنے سامنے گھر ہونے کے باوجود بھی بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے ہیں۔ اس سے ہماری بول چال بند ہے، اس سے ہماری بول چال بند ہے، بازو والے سے بھی لڑائی، ادھر والے سے بھی لڑائی، سامنے والے سے بھی لڑائی، یعنی سب سے لڑائی ہے۔ یہ لڑائی کیوں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم لوگ ایک بستی میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک گلی میں ہمارا گھر ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی خبر ہونی چاہیے تھی، ایک دوسرے کے حال و احوال سے واقف ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب ایک دوسرے کے حالات سے بالکل غافل ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ پریشان ہے، معلوم ہو گیا تو پھر بھی اس کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے، ورنہ محبت ہونی چاہیے تھی دلوں کے اندر۔ اب یہ محبت اسی لیے ختم ہو گئی کہ فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں جا رہے، فجر کی نماز میں سوئے ہوئے ہیں۔ اب جو آدمی فجر کی نماز میں سو گیا، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا، شیطان اس کے اوپر غالب آ گیا، شیطان کا قبضہ اس کے اوپر ہو چکا ہے، شیطان نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اب جو آدمی شیطان کا بندہ بن چکا ہے، شیطان کی بات مانتا ہے تو اب اچھی بات اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، پورے محلے، پورے بستی، پوری گلی، پورے گاؤں اور پورے شہر کی جو خوشحالی ہے، جو محبت ہے، جو پیار ہے، جو ادب ہے، احترام ہے، قدر ہے، عزت ہے، وہ فجر کی نماز میں چھپی ہوئی ہے۔ محلے اور بستی کی خوشحالی فجر کی نماز میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر پورا محلہ اور پوری بستی اور پوری گلی کے لوگ جو مسلمان ہیں وہ تمام کے تمام فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں مسجد میں جا کر، پھر دیکھیں آپ تو پورے محلے میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی کو داخل کر دیتے ہیں، کس طرح آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ آپ کے گھروں میں کیوں خوشحالی نہیں آ رہی؟ وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ فجر کی نماز کو ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ اس لیے فجر کی نماز کو بھولنے کی وجہ سے آج سارا محلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے گر چکا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس محلے پر ترس نہیں کھاتے، رحم نہیں کھاتے۔ اس محلے میں آپس میں ایک دوسرے میں اتنی لڑائی، اتنے جھگڑے، آپ خود دیکھ لیں آپ کے محلوں میں آپس میں کتنی لڑائی جھگڑے ہیں۔ وہ کس لیے ہیں؟ کیونکہ یہ فجر کی نماز کی نحوست ہے، فجر کی نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے۔ یہ نحوست آج ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ پورا محلہ بیٹھ کر روئے، اپنی بدقسمتی پر روئے پورا محلہ کہ ہم کیسے بدقسمت انسان ہیں کہ پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، پوری بستی مسلمانوں کی ہے، لیکن اس بستی میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو۔ پورا محلہ بیٹھ کر روئے اور اپنے اس حالات کو درست کرے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس طرح ایک فون ہے، فون کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، فون کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، تو جب فون کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو ہر آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی، مجھے اس کو چارج کرنا ہے۔ تو جلد سے جلد ہر آدمی جو ہے اپنے فون کو جو ہے وہ چارجنگ پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، جلدی سے اپنے فون کو چارج پہ لگاتا ہے تاکہ اس کی بیٹری وہ فل ہو جائے۔ تو جب بیٹری فل ہو جاتی ہے تو سکون ملتا ہے، جب بیٹری خالی ہو جاتی ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آج مسلمانوں کی جو بیٹری ہے، جو چارجنگ ہے، وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خود کو چارج کریں، وہ اپنی بیٹری کو فل کریں۔ تو مسلمان اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے کیا کریں؟ نیک کام کریں، اچھے کام کریں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں تاکہ آپ کی بیٹری جو ہے وہ آہستہ آہستہ فل ہو جائے۔ جب آپ کی بیٹری آہستہ آہستہ فل ہو جائے گی تو آپ کا دل جو ہے وہ اچھے کام کرنے کا دل کرے گا، نیک کام کرنے کا دل کرے گا۔ اچھے کام کرنے کے بعد آپ کو خوشی ملے گی۔ اگر آپ کی چارجنگ ختم ہو گئی، آپ کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، یعنی آپ کا ایمان مردہ ہو چکا ہے، آپ کا ضمیر مر چکا ہے، اور آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی چارجنگ اور آپ کی بیٹری ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے نیک کام کرنے کو اور اچھے کام کرنے کو آپ کا دل نہیں کرتا ہے۔ کاش کہ آپ کی بیٹری فل ہوتی، یعنی آپ کا ایمان مکمل ہوتا، آپ کا ایمان مضبوط ہوتا، اور آپ کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہوتا اللہ کی نظروں میں، تو آپ کا جو دل کرتا میں فجر کی نماز میں اٹھوں، فجر کی نماز میں اٹھ کر مسجد جاؤں اور اپنے گھر والوں کو اٹھاؤں، مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں۔ تو اپنے آپ کو چارج کرو فجر کی نماز سے، اپنے آپ کو چارج کرو اور دیگر نمازوں سے، اور اپنے آپ کو چارج کرو قرآن سے، تلاوت سے، ذکر سے، تسبیحات سے اپنے آپ کو چارج کرو، تاکہ جب قیامت کے دن اٹھو گے تو اس طرح اٹھو گے کہ آپ کا ایمان بالکل مکمل ہوگا، مضبوط ہوگا، اور آپ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ جب آپ کا ایمان مکمل ہوگا، مضبوط ہوگا، تو فوراً جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دی جائیں گے۔ اگر آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہو تو جنت کے دروازے آپ کے لیے بند ہو گئے اور جہنم کے دروازے آپ کے لیے کھول دی جائیں گے۔ اور جو آدمی فجر کی نماز میں اٹھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے کہ وہ آدمی اللہ کے یہاں مقبول ہو چکا ہے، وہ آدمی اللہ کو پسند ہے، اللہ کا پسندیدہ بن چکا ہے وہ آدمی، کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، مقبول ہونے کی علامت ہے، خوش نصیبی کی علامت ہے، بہترین ہونے کی علامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسند ہونے کی علامت ہے۔ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہونے کی علامت ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اگر کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑے رونے کا مقام ہے۔ وہ آدمی اپنی قسمت پر روئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے اور گڑ گڑائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ جو محلے، جو بستی، جو گاؤں پورے کے پورے مسلمانوں کے ہیں، وہ مسلمان صبح فجر کی نماز میں اٹھیں، سارے کے سارے لوگ فجر کی نماز میں اٹھیں اور مسجد جائیں اور اپنی مسجد کو فل کر دیں۔ ایسا فل کر دیں اپنی مسجد کو کہ لوگ دیکھ کر گھبرا جائیں، کہ اب مسلمانوں کا ایمان زندہ ہو چکا ہے، اب مسلمانوں کا ضمیر زندہ ہو چکا ہے، اب مسلمانوں کا ایمان جو ہے مضبوط ہو چکا ہے۔ تو اپنی مسجد کی آبادی کو بڑھاؤ، اپنی مسجد کی آبادی کو بڑھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی مسجد کو بڑھاؤ گے تو پورے محلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رحمت نازل فرمائیں گے۔ پورے محلے کے جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو روشن فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اور خیر جو ہے وہ پورے محلے کے اندر داخل فرمائیں گے۔ جب پورے محلے کے لوگ صبح اٹھیں گے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر ان کی حفاظت فرمائیں گے، دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے، اور دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے محلے پر رحم آئے گا، ترس آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیں گے، فضل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے محلے کے حالات کو درست فرما دیں گے، اور جو آپس میں دشمنی عداوت پھیلی ہوئی ہیں ان تمام دشمنی اور عداوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت میں تبدیل فرما دیں گے۔
اور پورے محلے کے جو لوگ ہوں گے ان کا جو ہے دن بھر اچھے کام کرنے کا دل کرے گا، نیک کام کرنے کا دل کرے گا، اور ان کے جو کام کریں گے ان کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل فرمائیں گے۔ کب، کس طرح یہ سارے کام کب ہوں گے؟ یہ جب ہوں گے جب فجر کی نماز میں اٹھیں گے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج کل تو ایسے حالات ہے کہ والدین بھی سوئے ہوئے ہیں اور بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، والدین کو بھی کوئی فکر نہیں ہے، بچوں کو بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب بچوں کو تو اس لیے فکر نہیں ہے کیونکہ والدین کو فکر نہیں ہے، اگر والد صاحب کو فکر ہوتی، والدین کو فکر ہوتی تو وہ بچوں کو اٹھاتے۔ آج کل تو بچوں کے کان یہ بات سننے کے لیے ترس گئے کہ کوئی والدین اپنے بچوں کو یہ نہیں بولتا ہے کہ رات میں جلدی سو جائیں، صبح اٹھنا ہے اور صبح اٹھ کر ہمیں مسجد جانا ہے اور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب کوئی نہیں کہتا ہے، اب کوئی نہیں کہتا ہے۔ والد صاحب کہاں سے کہے گا؟ والد صاحب خود نماز نہیں پڑھتا ہے، والدہ خود نماز نہیں پڑھتی ہیں، بڑے بھائی خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، بڑی بہن خود نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، اور بھابھی خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، داماد نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نواسے نواسی پوتے پوتی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یعنی پورا گھر بے نمازیوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب پورا گھر بے نمازیوں سے بھرا ہوا ہے تو کہاں سے یہ بات ہوگی، کہاں کس کو فکر ہوگی؟ اور جب رات میں بچہ سوتا ہے تو والدہ خود بچوں کو کہتی ہے کہ جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ کاش کہ تم اپنے بچوں کو یہ بولتے کہ جلدی سو جاؤ بیٹا، صبح فجر کی نماز تمہیں ادا کرنا ہے۔ فجر کی نماز جب تم ادا کرو گے اور فجر کی نماز کے بعد جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو گے تو تم ایگزام میں پاس ہو جاؤ گے، ایگزام میں پاس ہوگے، تمہارے اچھے مارکس آئیں گے، تمہارا ذہن کشادہ ہوگا، تمہارا ذہن کھلے گا، تم جب باتوں کو یاد رکھ سکتے ہو، پڑھائی آسان ہوگی۔ اب پڑھائی جو مشکل ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے، ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بات بتائیں تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات فٹ ہو، یہ بات ابھی سے بیٹھ جائے۔ بچوں کو بتائیں کہ میرے بیٹے، اے بیٹی، تیرا جو ذہن کمزور ہے، تیرا جو دماغ کمزور ہے، تیرا جو ذہن اور دماغ کمزور ہے وہ اسی لیے کمزور ہے کہ تو فجر کی نماز نہیں پڑھتی ہے۔ اگر تو کاش کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ذہن کو کشادہ فرماتے، تیرے ذہن کو وسیع فرماتے، تیرے ذہن کو بڑا کر دیتے اور تیرے ذہن کو ایسا مضبوط اور طاقتور بنا دیتے کہ تھوڑا پڑھتا زیادہ یاد رہتا، آج پڑھتا تو 1 سال تک بھی وہ بات یاد رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذہن کو کھولتے فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ اب تم میرے بچوں، جب تم فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہو تو تمہارا ذہن جو ہے وہ ہے، تمہارا ذہن ہے، لیکن ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذہن کو باندھ دیا ہے، اس ذہن پر شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے، شیطان غالب آ چکا ہے، شیطان کی پکڑ میں ہے وہ ذہن۔ یہ بات جو ہے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ بات بتاتے، لیکن اب کہاں گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب گھر میں کوئی نماز کی باتیں ہوتی نہیں ہے، کوئی قرآن کی باتیں نہیں ہوتی ہے، کوئی دین کی باتیں ہوتی نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اب گھروں میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ مووی کی باتیں ہوتی ہیں، گانوں کی باتیں ہوتی ہیں، ہیروز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ پولیٹکس کی باتیں ہوتی ہیں، سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، یہ الٹی سیدھے باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن گھر میں نماز کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ کاش کہ ہمارے گھروں میں یہ باتیں ہوتی تو آج ہمارے حالات درست ہوتے، آج ہمارے حالات ایسے خراب نہ ہوتے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہے وہ گھر کہ جس گھر کے تمام افراد نماز فجر کے پابند ہیں، جس گھر کے تمام لوگ صبح فجر کے نماز میں اٹھتے ہیں اور نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ تمام گھر والے خوش نصیب انسان ہیں، بہترین انسان ہیں۔ ان تمام گھر والوں کے مقبول ہونے کی علامت ہے یہ کہ یہ صبح فجر کی نماز میں ہر دن اٹھ رہے ہیں اور مسجد جا رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ ان کی مقبول ہونے کی علامت ہے، بہترین ہونے کی علامت ہے، اور خوش نصیب اور خوش قسمت ہونے کی علامت ہے کہ جو لوگ صبح فجر کی نماز میں اٹھ رہے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا مسجد میں، تو اس کو دیکھ کر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آدمی منافق ہے۔ اس آدمی کو جبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی منافق قرار دے دیا جاتا تھا، یہ آدمی منافق ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا نا، ان اثقل صلاتین علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، کہ جو آدمی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے تو وہ آدمی منافق ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ تو اس زمانے میں بھی جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تھا، فجر کی نماز میں مسجد نہیں آتا تھا، تو اس آدمی کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آدمی منافق ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس گھر کے لوگ سارے کے سارے بے نمازی بن چکے ہیں، وہ گھر کے لوگ کسی دن بیٹھیں اور سوچیں اور فکر کریں، اس بات کی فکر کریں کہیں ہم لوگ منافق تو نہیں بن چکے ہیں، کہیں ہمارا نام منافق کی لسٹ میں تو نہیں آ چکا ہے۔ کہ اس زمانے کے لوگ، جو آدمی نماز فجر جماعت سے نہیں پڑھتا تھا تو اس کو منافق قرار دے دیا جاتا تھا۔ اب گھر کے لوگ بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہم میں سے تو کوئی بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم تو سارے بے نمازی ہیں، ہم تو سارے کے سارے بے نمازی بن گئے، ہمارے گھر میں سے تو ایک آدمی نماز کو نہیں جاتا ہے۔ فکر کریں، سوچیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام تو منافقوں کی لسٹ میں نہیں لکھ دیا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں سے ہٹا کر منافقوں کی فہرست میں تو نہیں لکھ دیا ہے۔
سوچیں، کبھی تنہائی میں سوچیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ تمام کے تمام گھر والے لوگ کسی دن جمع ہو اور جمع ہو کر سوچیں یہ کیسی جو ہے نحوست ہمارے اوپر پڑ رہی ہے کہ ہمارے گھر میں سے ایک آدمی بھی نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ برکتیں گھر کی اسی لیے تو ختم ہو گئی کیونکہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ نماز سے برکت ہوتی ہے، نماز سے حفاظت ہوتی ہے، نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ باتیں سب کو پتہ ہے کہ نماز سے برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، رحمتیں جو ہے نازل ہوتی ہیں، رحمتیں برستی ہیں، جب یہ ساری باتیں پتہ ہے تو پھر عمل کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی میں آپ کو آگے بات نہیں بتاؤں گا، آپ خود سوچیں۔ جب مجھے ساری باتوں کا پتہ ہے کہ نماز سے مجھے جنت ملے گی، نماز پڑھوں گا تو جنت کے دروازے کھلیں گے، نماز پڑھوں گا تو عذاب قبر سے بچوں گا، نماز پڑھوں گا تو میں تمام برائیوں سے بچوں گا، نماز پڑھوں گا تو گناہوں سے بچوں گا، نماز پڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے میری حفاظت فرمائیں گے، نماز پڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے، نماز پڑھوں گا تو کاروبار میں برکت ہوگی، رحمتیں میرے اوپر نازل ہوں گی، نماز پڑھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے لگے گی، نماز پڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا، ترس آئے گا، نماز پڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے منافقوں کی فہرست میں نہیں لکھیں گے بلکہ میرا نام اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اور مومنوں کی فہرست میں لکھیں گے۔ جب یہ ساری بات پتہ ہے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، پھر نماز پر عمل کیوں نہیں ہے؟ یہ باتیں آپ کو سوچنا ہے، میں نہیں بتاؤں گا، یہ باتیں آپ کو سوچنا ہے۔ سوچو، تھوڑی دیر سوچو اور تنہائی میں بیٹھو، تنہائی میں بیٹھ کر یہ بات آپ کو ضرور سوچنا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے، فجر کی نماز میں جو ہے وہ کیسا اٹھوں، بڑی محنت کا کام ہے، بڑی مشقت کا کام ہے اور اٹھا نہیں جاتا ہے اور دل نہیں کرتا ہے اٹھنے کو۔ اس لیے ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ جو دوائیاں ہوتی ہیں، جو گولیاں ہوتی ہیں، جو دوائی ہوتی ہے وہ بڑی کڑوی ہوتی ہے۔ کس کا دل کرتا ہے کہ میں گولی کھاؤں، کس کا دل کرتا ہے کہ میں دوائی کھاؤں، لیکن دوائی کڑوی ہے، دل نہیں کر رہا، دوائی کھاتا ہے۔ اب زیادہ بیمار ہو گیا، انجیکشن کا نمبر آیا، انجیکشن لینے کا کس کا دل کرتا ہے؟ بتاؤ آج تک کوئی ایسا آدمی دنیا میں ہے جس کا یہ دل کرتا ہو کہ میں ہمیشہ انجیکشن لگواؤں؟ انجیکشن کا دل کرتا ہو جس کا، ہمیشہ جو ہے وہ خوش رہتا ہو کہ مجھے انجیکشن لگاؤ، مجھے انجیکشن لگاؤ۔ کوئی آدمی آپ کو ایسا ملا دنیا میں؟ کوئی نہیں ملے گا۔ ہر آدمی انجیکشن لگوانے سے ڈرتا ہے، لیکن ڈر رہا ہے لیکن پھر بھی لگوا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں انجیکشن لگواؤں گا تو مجھے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح نماز کا مسئلہ ہے، نماز میں صبح اٹھنے میں مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل نہیں کرتا ہے، لیکن دل نہ کرنے کے باوجود بھی آدمی کو اٹھنا ہے یہ سوچ کر کہ میں اب میرا دل نہیں کر رہا، میں نماز پڑھوں گا تو جنت کے دروازے میرے لیے کھلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائیں گے، ترس فرمائیں گے اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں گے، میری سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اگر میں نماز پڑھوں گا، فجر کی نماز میں اٹھوں گا، دل نہیں کر رہا پھر بھی، اب کسی آدمی کو زخم لگ گیا، زخم ہے اور وہ وہاں پٹی کرنا ہے، اور پٹی کرنے کے لیے اس زخم کو صاف کرنا ہے، تو زخم صاف کرنے کے لیے کتنا درد ہوتا ہے۔ آپریشن کرانے کا کس کا دل کرتا ہے؟ بتاؤ، کوئی آدمی ایسا جس کا آپریشن کرانے کو دل کرتا ہو؟ کسی کو دل نہیں کرتا ہے۔ اور صبح اٹھ کر کاروبار جانا کس کا دل کرتا ہے؟ بتاؤ، کسی آدمی کا دل نہیں کرتا ہے کہ میں صبح اٹھوں سردی میں اور صبح اٹھ کر جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھوؤں، ٹھنڈے پانی سے وضو کروں، غسل کروں، پھر کام پر جاؤں، دکان پر جاؤں، کاروبار پر جاؤں، جاب پر جاؤں، نوکری پر جاؤں۔ کسی آدمی کا دل نہیں کرتا ہے صبح اٹھ کر مجھے دکان کھولنا ہے، دکان کا شٹر کھولنا ہے، اور صبح مجھ سے ہوتا نہیں ہے۔ بتاؤ کون آدمی ہے دکان کھولنے کو دل نہیں کر رہا، دکان کھول رہا ہے، آپریشن کرانے کو دل نہیں کر رہا، آپریشن کرا رہا ہے، انجیکشن لگانے دل نہیں کر رہا لیکن انجیکشن بھی لگا رہا ہے، دوائی کھانے کو دل نہیں کر رہا لیکن دوائی بھی کھا رہا ہے۔ صبح اٹھ کر نوکری پر جانا، جاب پر جانا، کام کرنا اور پورے دن جو ہے وہ بیل کی طرح کام کرتے رہنا، کس کا دل کرتا ہے؟ کسی کا دل نہیں کرتا ہے۔ لیکن دل نہ ہونے کے باوجود، دل نہ کرنے کے باوجود یہ سارے کام ہو رہے ہیں، یہ سارے کام کرتے کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے اگر میں یہ کام کروں گا، اس کام کے بعد مجھے نفع ہے، اس کام کے بعد مجھے صحت ملے گی، تندرستی ملے گی، یہ کام کروں گا تو اس کام کے کرنے کے بعد مجھے پیسے ملیں گے۔ لیکن ان تمام کاموں کے بارے میں جب ایسا سوچا جا رہا ہے تو نماز کے بارے میں بھی ایسا سوچنا چاہیے۔ اور ان تمام کاموں کو آدمی کیوں کر رہا ہے؟ صبح اٹھ کر جو کاروبار پہ جا رہا ہے، صبح اٹھ کر جو دکان کھول رہا ہے، صبح اٹھ کر جو نوکری پر جا رہا ہے، صبح 6 بجے 7 بجے تیار ہو کر چلے جاتے ہیں نوکری پر، یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان تمام کاموں کو ہم نے ضروری سمجھ لیا کہ یہ کام ہمیں کرنا ہی ہے، اور ان تمام کاموں کو کرنے کو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا کہ بھئی میری ذمہ داری ہے صبح اٹھنا، میری ذمہ داری ہے صبح اٹھ کر جو ہے کام پر جانا، کاروبار پر جانا، دکان کھولنا، یہ میرے لیے ضروری ہے، اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیا۔ جب جس چیز کو ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں اور جس چیز کو ضروری سمجھ لیتے ہیں اور جس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، بھئی یہ تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ کسی ایک آدمی کی دکان ہے،
اب وہ یہ نہیں سوچے گا چلو چھوڑو دکان کیا کھولیں گے، آج مستی کرتا ہوں، مزہ کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں سوچتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ دکان کھولنے والا میں اکیلا ہوں، مجھے ہی کھولنا ہے، یہ میرے لیے ضروری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اور اس آدمی نے دکان کھولنے کو اپنے اوپر لازم سمجھ لیا، تو اب یہ آدمی دکان کھولے گا، صبح اٹھے گا۔ اب اس کے لیے صبح اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، دکان کھولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ضروری سمجھ لیا، ضروری جان لیا، اپنے اوپر لازم کر لیا۔ تو اسی طرح جس طرح ان تمام چیزوں کو ضروری سمجھ رہے ہو، ان تمام چیزوں کی آپ نے ذمہ داری لے لی ہے، تو اسی طرح نماز فجر کو بھی ضروری سمجھیں، نماز فجر کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں، دوسرے کو اوپر نہ ٹالیں، دوسروں کا بہانہ نہ لگائیں، اس نے مجھے نہیں اٹھایا، اس نے مجھے نہیں اٹھایا، مجھے پتہ نہیں چلا، فون سوئچ آف ہو گیا تھا، الارم نہیں بولا، اور مجھے تو کوئی اٹھاتا نہیں ہے، مجھے تو اذان کی آواز نہیں آتی ہے، اور مجھے پتہ نہیں چلا کب نماز کا وقت ہو گیا۔ ان تمام بہانوں سے آپ بچنے والے نہیں ہو۔ آپ کو صبح اٹھنا ہے یہ سوچ کر یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا فرض ہے، اور میرے رب نے مجھے بلایا ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا آرڈر ہے، اور میرے رب کی طرف سے ایک اعلان ہے، میرے رب نے مجھے بلایا ہے، اور ایک فریضہ ہے جو مجھے ادا کرنا ہی ہے۔ جب یہ تمام باتیں سوچیں گے اور یہ سوچیں گے کہ نماز فجر پڑھنا ثواب کا کام ہے، نماز فجر پڑھوں گا تو جہنم سے بچوں گا، جنت مجھے ملے گی، جہنم کے دروازے میرے لیے بند ہوں گے، ان تمام چیزوں کو جب آدمی سوچے گا تو تب اس کو نماز فجر پڑھنے میں مزہ آئے گا، اٹھنے میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے کو دل کرے گا، مسجد جانے کو دل کرے گا، جب ان تمام باتوں کو سوچے گا۔ لیکن جب ان کو سوچے گا نہیں، اور ایسے ہی جو ہے وہ بس یوں ہی لائٹ لے لیا، اور دل کرے گا تو پڑھوں گا، دل نہیں کرے گا تو نہیں پڑھوں گا، اگر اس طرح آپ نے اس کو ہلکا سمجھ لیا ہے، پھر آپ کو دل نہیں کرے گا۔ جس طرح آپ کاروبار کو ضروری سمجھ رہے ہو، دکان کھولنے کو ضروری سمجھ رہے ہو، اور پیسے کمانے کو ضروری سمجھ رہے ہو، دولت جمع کرنے کو ضروری سمجھ رہے ہو، اس طرح نماز فجر میں اٹھنا بھی ضروری سمجھیں، پھر آپ کا انشاءاللہ دیکھو کیا دل کرتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی بڑا آدمی ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، سی ایم ہے، پی ایم ہے، اگر کسی آدمی کو دنیا میں کوئی بلائے، کسی آدمی کو دنیا میں کسی نے بلایا، تو آپ خود سوچیں کہ وہ آدمی جائے گا نہیں جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ آدمی جائے گا، اور خوش ہو کر جائے گا، لیٹ نہیں کرے گا۔ مجھے لیٹ نہیں ہونا ہے کہ مجھے جو ہے فلاں آدمی نے بلایا ہے اور اتنے بجے بلایا ہے، مجھے جانا ہی جانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اور اپنے اوپر لازم کر لیا، اپنے اوپر اس کو ضروری سمجھ لیا کہ مجھے جانا ہی جانا ہے۔ تو دیکھو کس طرح وہ تیاری کرے گا، صبح اٹھے گا، جلدی اٹھے گا، نہائے گا، دھوئے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، اور اچھے کپڑے پہن کر اس ٹائم سے پہلے اس آدمی کے پاس پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ دنیا کا آدمی ہے، اس کی کوئی ایسی اوقات نہیں ہے، کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے اس آدمی کی، لیکن ایک عام آدمی نے بلایا تو اس کو بلانے کی اتنی فکر، اس کو اتنی سیریسلی لے لیا کہ اس کے بلانے کو اتنا جو ہے وہ سیریسلی لے لیا ہے، اور اتنا جو ہے فکر مند ہو چکا ہے ایک دم کہ مجھے جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو آدمی جاتا ہے کیونکہ فکر ہے، سوچ لیا مجھے جانا ہے۔ اور میرا رب ہر دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، اور صبح اذان دی جا رہی ہے، صبح اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جا رہا ہے، اور نماز جو ہے وہ نیند سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ نماز تمہیں جہنم سے بچائے گی، نماز جو ہے وہ عذاب قبر سے بچائے گی، نماز جو ہے جو تمہارے جہنم کے دروازوں کو بند کرے گی، نماز پڑھو گے تو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلیں گے۔ یہ برکت کا وقت ہے، رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ تو جب ان تمام باتوں کے بارے میں سوچے گا کہ میرے رب کا آرڈر ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے مجھے بلایا، دنیا میں ایک چھوٹے سے آدمی نے بلایا تو بھاگ کر گیا، یہاں اللہ نے بلایا جو پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کا خالق ہے، پوری دنیا کا حاکم ہے، اور پوری دنیا کو اکیلا پالنے والا ہے، اکیلا چلانے والا ہے، بے عیب ہے، پاک ہے، بے نیاز ہے، اس رب نے مجھے بلایا ہے، تو لہذا اس رب کے پاس مجھے جانے کی کتنی فکر ہونی چاہیے تھی، لیکن کوئی فکر نہیں ہے۔ ہر دن اذان ہوتی ہے، حالانکہ اذان کے لیے ایک آدمی کو رکھا گیا ہے، مؤذن صاحب کو رکھا گیا ہے، جو ہر دن اذان دے کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ آؤ مسجد آؤ، یہ مسجد تمہیں بلا رہی ہے، نماز تمہیں بلا رہی ہے۔ یہ اذان جو ہے وہ ایک اعلان ہے، ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ آ جاؤ، آپ کو بلایا جا رہا ہے، لیکن آپ نہیں جاتے ہو، آپ جو ہے بے فکر ہو کر سو جاتے ہو۔ تو آپ خود سوچیں آپ کتنے محروم انسان ہیں۔ اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ صبح میں اٹھو گے اور آپ نے اٹھنے کو ضروری سمجھ لیا، نماز فجر کو ایک ضروری سمجھ لیا، ذمہ داری سمجھ لیا، میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ دن پابندی کر کے دیکھیں، بعد میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ دن پابندی کر کے دیکھیں، آپ کو بعد میں مزہ آئے گا۔ نماز فجر کے لیے کچھ دن آپ پابندی کریں، کچھ دن آپ جلدی اٹھیں، کچھ دن آپ کوشش کریں، جد و جہد کریں، انشاءاللہ جب آپ پابندی کریں گے، کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، پھر بعد میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا مزہ آئے گا، آپ کو کیا سکون ملے گا، آپ کی طبیعت جو ہے وہ بالکل خوش ہو جائے گی، آپ کے چہرے پر جو ایسی رونق ہوگی کہ لوگ دیکھ کر تعجب کریں گے، آپ کا چہرہ ایسا روشن ہوگا، چمکدار ہوگا، اور آپ کے چہرے پر ایسی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیں گے کہ لوگ دیکھ کر رشک کریں گے۔
آپ کچھ دن پابندی کر کے دیکھیں، لیکن جب آپ کچھ دن پابندی کر کے دیکھیں گے پھر بعد میں آپ کا دل خود بخود کرے گا، آپ کا دل کرے گا کہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، مسجد جانا ہے، نماز کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اور مجھے مسجد جانا ہی جانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن آپ نے کبھی کوشش نہیں کی تو پھر آپ کا دل نہیں کرے گا۔ آپ کو کوشش کرنا پڑے گا، جدوجہد کرنا پڑے گا، تھوڑے دن مشقت آپ کو اٹھانا پڑے گا، تھوڑے دن آپ کو محنت کرنا پڑے گا، تھوڑے دن آپ کو گرمی سردی دھوپ آندھی طوفان بارش ان سب کا مقابلہ کرنا پڑے گا، یہ سب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تھوڑے دن آپ کر دیکھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا مزہ آتا ہے۔ آپ کی طبیعت خود بخود کرے گی کہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، آپ کی طبیعت خود بخود کرے گی کہ مجھے مسجد جانا ہے اور جماعت کے ساتھ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ کوشش کر کے دیکھیں، آپ نے کوشش کی نہیں پھر کیسے آپ اٹھو گے؟ آپ کو کوشش تو کرنا پڑے گا۔ آپ تھوڑے دن کوشش کریں، کیونکہ دنیا کمانے کی ہر آدمی کوشش کرتا ہے تو دنیا کما لیا، کاروبار چلانے کی کوشش کیا تو کاروبار کر لیا، دکان چلانے کی کوشش کیا تو دکان چلا لیا، یعنی دنیا کے اندر آدمی جن چیزوں میں کوشش کرتا ہے ان کو حاصل کر لیتا ہے، وہ کما لیتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں کوشش کرنا ہے صبح اٹھنے کی، نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، اور صبح جلدی اٹھنے کی جب کوشش کریں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب دنیا کمانے کی کوشش کی تو دنیا حاصل کر لیا، دنیا کما لیا، تو ہم آخرت کی فکر کریں گے اور نماز فجر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی کوشش ہماری کامیاب ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس لیے آپ کیا کریں، آپ 1 مہینہ کوشش کریں۔ آپ کو 1 مہینہ صبح فجر کی نماز میں اٹھنے کی کوشش کرنا ہے۔ 1 مہینہ لگا لیا، مجھے ہر دن 30 دن اٹھنا ہے بس، چاہے کسی بھی طرح۔ آپ کی 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی ہو گئی، 50 سال کی زندگی ہو گئی، چند دن کے بعد آپ مر جاؤ گے، کب نہ جانا اللہ کا بلاوا آ جائے، کب اس دنیا سے جانا آ جائے۔ تو آپ یہ سوچو کہ میری 50 سال 40 سال 60 سال 70 سال کی زندگی گزر گئی، اب مجھے 1 مہینے تک لگاتار ہر دن نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر دن پڑھنا ہے، ہر دن۔ آپ 30 دن پڑھیں، 30 دن گنتے ہوئے پڑھیں، آپ 30 دن گنتی کر لیں اور آپ کو 30 کے 30 دن فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں اس کے بعد آپ کا خود بخود دل کرے گا، آپ کی طبیعت خود بخود یہ چاہے گی کہ میں مسجد جاؤں، آپ کا دل کرے گا، آپ کا دل اندر سے گواہی دے گا تجھے مسجد میں جانا ہے، تجھے تو یہ وقت میں مسجد میں حاضر ہونا تھا، تو یہاں بستر پر پڑا ہوا کیا کر رہا ہے۔ پھر دیکھیں آپ، جب آپ کو 30 دن مکمل ہو گئے نماز فجر پڑھتے پڑھتے اور اس کے بعد آپ کا دل کرے گا نماز پڑھنے کا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح آپ کو اٹھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ متعدد حدیثیں ہیں، متعدد روایت ہیں، جن روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے سے اٹھاتے ہیں، یعنی جس آدمی کو نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی، فجر کی نماز میں اٹھنے کی عادت ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جاؤ، ان کو اٹھاؤ، تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ آپ 1 مہینہ کوشش کر کے دیکھیں، آپ خود دیکھو گے، اور وہ آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن گیا، کہ جو آدمی ہر دن صبح میں اٹھ کر نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اب جو آدمی ہر دن صبح میں اٹھ کر نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن چکا ہے۔ اب جو آدمی اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ کا پسندیدہ بن گیا، اب وہ آدمی، آپ خود سوچیں کہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ضرور اٹھائیں گے۔ تو اس طرح آپ کوشش کریں، 1 مہینہ کوشش کریں آپ کہ مجھے 1 مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن تک ہر دن مجھے نماز فجر جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 1 مہینہ آپ عہد کریں۔ جب آپ 1 مہینہ عہد کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت خود بخود یہ گواہی دے گی، آپ کا دل گواہی دے گا، آپ کا دل آپ کو چین سے رہنے نہیں دے گا گھر میں، آپ کا دل جبھی چین سے بیٹھے گا اور آپ کو سکون بھی جبھی ملے گا، آپ کو راحت و اطمینان جبھی حاصل ہوگا جب آپ مسجد میں چلے جاؤ گے اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر لو گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنا پڑے گا، آپ کوشش نہیں کریں گے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، آپ کو کوشش کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو آج سے یہ عہد کر لیں کہ مجھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اتنے سارے انعامات ہیں، ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے مجھے نماز فجر پڑھنا ہے، اور اتنی ساری جو وعیدیں ہیں ان تمام وعیدوں سے بچنا ہے، ان تمام عذابات سے بچنا ہے، ان تمام برائیوں سے بچنا ہے، اور نماز فجر کا چھوڑنا تو کبیرہ گناہ ہے، مجھے اس کبیرہ گناہ سے بچنا ہے۔ یہ عہد کر لیں، یہ سوچ لیں۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے، یہ عہد کر لیں گے، تو انشاءاللہ نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔